اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جن کا ذمہ دار اور رکھوالا ہے انہیں ضائع کر دے، ان کی تربیت نہ کرے۔ یہ بھی ضائع کرنا ہے کہ بچوں کو یوں ہی چھوڑ دینا کہ وہ بھٹکتے پھریں، صحیح راستے سے ہٹ جائیں، ان کے عقائد و اخلاق برباد ہو جائیں۔ نیز اسلام کی نظر میں ناوقفیت کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جن امور کا جاننا ضروری ہے اس میں کوتاہی کرنا قیامت کی باس پرس سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، قیامت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کیا ادب سکھلایا اور کس علم کی تعلیم دی تھی۔ بچے کی تربیت کا ایک طریقہ اچھے کام پر اس کی ہمت افزائی بھی ہے۔ بچہ نرم گلی مٹی کی طرح ہوتا ہے، ہم اس سے جس طرح پیش آئیں گے اس کی شکل ویسی ہی بنتی چلی جائے گی۔ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کی تعریف سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور اس پر اسے شاباش اور کوئی ایسا تحفہ وغیرہ دے دینا چاہیے جس سے بچہ خوش ہو جائے اور آئندہ بھی اچھا کام کا جذبہ اور شوق اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ بالغ ہونے سے پہلے اور بالغ ہونے کے بعد بچوں کی غلطی پر تنبیہ اور اصلاح کا طریقہ جانیے۔ بچوں کو کسی غلط کام پر بار بار اور مسلسل ٹوکنا ان کی طبیعت میں غلط چیز راسخ ہونے سے حفاظت کا سبب بنتا ہے، جس سے اگر غفلت نہ برتی گئی تو اس میں شک نہیں کہ بچوں اور بچیوں میں غلط افکار جڑ پکڑنے سے پہلے کامل طریقے سے ان کی بھی گنی ہوگی۔ بچے سے خطا ہو جانا کوئی انجمن کی بات نہیں ہے، غلطی تو بڑوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ ماحول کا بچوں پر اثر ہوتا ہے، ممکن ہے کہ غلط ماحول کی وجہ سے بچہ کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس صورتحال کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بچے سے غلطی کس سبب سے ہوئی، اسی اعتبار سے اسے سمجھایا جائے۔ تربیت میں میانہ روی اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مربی کو اس بات سے باخبر ہونا چاہیے کہ اس وقت بچے کے لیے نصیحت کارگر ہے یا سزا۔ تو جہاں جس قدر سختی اور نرمی کی ضرورت ہو اسی قدر کی جائے۔ بہت زیادہ سختی اور بہت زیادہ نرمی بھی بعض اوقات بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ تربیت میں تدریجی انداز اختیار کرنا چاہیے، چنانچہ غلطی پر تنبیہ کی ترتیب یوں ہونی چاہیے: اسے سمجھانا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مار کے علاوہ کوئی سزا دینا یا مارنا، قطع تعلق کرنا۔ یعنی غلطی ہو جانے پر بچوں کی تربیت حکمت کے ساتھ کی جائے۔ اگر پہلی مرتبہ غلطی ہو تو اولاً اسے اشاروں اور گناہیوں سے سمجھایا جائے، صراحتاً برائی کا ذکر کرنا ضروری نہیں۔ اگر بچہ بار بار ایک ہی غلطی کرتا جائے تو اس کے دل میں یہ بات بٹھائیں کہ اگر وہ دوبارہ ایسا کیا تو اس کے ساتھ سختی برتی جائے گی۔ اس وقت بھی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں ہے، نصیحت اور پیار سے اس سے غلطی کا احساس دلایا جائے۔ پیار و محبت سے بچوں کی تربیت و اصلاح کا ایک واقعہ حضرت عمر بن ابی سلمہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت اور زیر خلافت تھا۔ میرا ہاتھ کھانے کے برتن میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا غلام سمن اللہ وکل بیمینک وکل ممایلک، اے لڑکے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر نصیحت اور آرام سے سمجھانے کے بعد بھی بچہ غلطی کرے تو اسے تنہائی میں ڈانٹنا چاہیے اور اس کام کی برائی بتائی جائے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کو کہا جائے۔ پھر بھی اگر باز نہ آئے تو تھوڑی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے۔ تربیت کے یہ طریقے نوعمر بچوں کے لیے ہیں، لیکن بلوغت کے بعد تربیت کے طریقے مختلف ہیں۔ اگر اس وقت نصیحت سے نہ سمجھے تو جب تک وہ اپنی برائی سے باز نہ آئے اسے قطع تعلق بھی کیا جا سکتا ہے۔
جو شرن درست ہے اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کے ایک رشتہ دار تھے جو ابھی بالغ نہ ہوئے تھے، انہوں نے کنکر پھینکا تو حضرت عبداللہ نے منع کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر مارنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے ان لا تصید صیدا، اس سے کوئی جانور شکار نہیں ہو سکتا۔ اس نے پھر کنکر پھینکا تو انہوں نے غصہ سے فرمایا کہ میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور تم پھر دوبارہ ایسا ہی کر رہے ہو، میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بیٹے سے ایک موقع سے قطع تعلق کیا تھا اور مرتے دم تک اس سے بات نہ کی۔ ہدایت کے لیے بچوں کو ڈانٹنے اور مارنے کی حد ہے، جس کو حکمت سے اپنائیے۔ بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ یا استاد کا انہیں تھوڑا بہت ہلکا پھلکا مارنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں افراد و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ غصے میں بے قابو ہو جانا اور حد سے زیادہ مارنا یا بچوں کے مارنے ہی کو غلط سمجھنا، دونوں باتیں غلط ہیں۔ پہلی صورت میں افراد ہے اور دوسری میں تفریط ہے۔ اعتدال کا راستہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ اس حدیث سے مناسب موقع پر حسب ضرورت مارنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ مارنے میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس حد تک نہ مارا جائے کہ جسم پر مار کا نشان پڑ جائے، نیز جس وقت غصہ آ رہا ہو اس وقت بھی نہ مارا جائے، بلکہ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت مصنوعی غصہ ظاہر کر کے مارا جائے، کیونکہ طبعی غصے کے وقت مارنے میں حد سے تجاوز کر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور مصنوعی غصے میں یہ خطرہ نہیں ہوتا، مقصد بھی حاصل ہو گیا اور تجاوز بھی نہیں ہوتا۔ لڑکوں اور لڑکیوں پر ترجیح دینا گناہ اور جاہلانہ رسم ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت اور تحفہ ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اسلامی تعلیمات کے روح سے بچوں پر رحم و شفقت کے معاملے میں مذکورہ و مؤنث میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو والدین لڑکے کی بے نسبت لڑکی سے امتیازی سلوک کرتے ہیں وہ جہالت کی پرانی برائی میں مبتلا ہیں۔ اس طرح کی سوچ اور عمل کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دینی اعتبار سے تو اس پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ لڑکی کو کمتر سمجھنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے ناخوشی کا اظہار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے لڑکی دے کر کیا ہے۔ ایسے آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تو کیا پوری دنیا بھی مل کر اللہ تعالیٰ کے اس اٹل فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ در حقیقت زمانہ جہالت کی فرسودہ اور کبھی سوچ ہے جس کو ختم کرنے کے لیے رحمت للعالمین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین اور تربیت کرنے والوں کو لڑکیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کی بار بار نصیحت کی۔ اولاد کے درمیان برابری اور عدل کرے ورنہ آپ کا گھر جہنم بن جائے گا۔ ابو داود شریف میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری تقسیم کے اعتبار سے سب بچوں میں برابری کرنی چاہیے، کیونکہ اگر برابری نہ ہو تو بچوں کی دل شکنی ہوگی۔ ہاں، فطری طور پر کسی بچے سے دلی طور پر زیادہ محبت ہو تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، بشرطے کہ ظاہری طور پر برابری رکھے۔
حدیث میں 3 بار مکرر برابری کی تاکید آئی ہے جو اس کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی اولاد کے درمیان برابری کرنا واجب ہے اور برابری نہ کرنا ظلم میں شمار ہوگا، اور اس کا خیال نہ رکھنا اولاد میں احساس کمتری اور باغیانہ سوچ کو جنم دیتا ہے، جس کے بعد بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان والدین کو اپنی اولاد سے متعلق ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔